هذه الذين اصطفى خصوصا على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله والكرم وآله وبارك وسلم وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المتهمين. حمد و صلاۃ کے بعد محترم اور معزز سامعین اور حاضرین، یہ تربیتی نشست ہوتی ہے اور اس میں مختلف موضوعات پر ہم اصلاحی اور اخلاقی حوالے سے تربیت کی گفتگو کرتے ہیں. ہمارے بھائی محترم جناب شبیر لودھی صاحب، عمر بھی زیادہ ہے، تھکن بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود محبت سے تشریف لاتے ہیں، ہماری مسجد کی انتظامیہ میں شامل ہیں اور ہمارے تعمیراتی شعبے کے نگران ہیں. انہوں نے آخری مرتبہ حکم یہ فرمایا تھا کہ وضو اور غسل کے فرائض بھی لوگوں کو معلوم نہیں ہیں، تو آپ یہاں سے گفتگو کا آغاز کریں. تو اس لیے ان کے حکم کی تعمیل میں، ان کی کہنے پر، ان کی سفارش پر آج ہم نے یہی موضوع منتخب کیا ہے کہ انسان پاکی کیسے اختیار کرے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، ہمیں پاکی اور ناپاکی کا فرق بتایا ہے، انسانیت اور حیوانیت کا فرق بتایا ہے، اور ہمیں زندگی گزارنے کے لیے پاکیزہ چیزیں، پاکیزگی کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل اور احسان ہے کہ دنیا والے اس سے غافل ہیں، دنیا کو اس کی قدر نہیں، اور حیرت اور افسوس یہ ہے کہ خود مسلمانوں کو بھی اس کی قدر نہیں ہے. آپ نے کبھی توجہ کی ہے کہ لنڈے سے بہت سارے لوگ کپڑے لے آتے ہیں، سامان لے آتے ہیں، اور ان کو دھو کر پتہ نہیں کیا کیا ان کا حال کرتے ہیں، لیکن ان کی بدبو نہیں جاتی، ان کی بو نہیں جاتی. پتہ لگ جاتا ہے کہ لنڈے کا 2-3 سال پہنتے رہو، اس کے لنڈے کی بو نہیں جاتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ وہ پاکیزگی اختیار نہیں کرتے، نہاتے دھوتے نہیں ہیں، اور جب بھی ان کو کوئی بدبو آئے پسینے کی تو اس پر وہ سپرے کر دیتے ہیں، نیا کولون سپرے کر دیتے ہیں، پرفیوم لگا لیتے ہیں. وہ بدبو اور خوشبو کے آمیزے سے ایک ایسی بو پیدا ہو جاتی ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. غلاظت کی انتہا ہے. ملکہ کیتھرائن کے بارے میں معروف ہے، رشیا کی ایک ملکہ تھی، 40 سال سے زیادہ عرصہ وہ حکمران رہی. 40 سال کے عرصے میں اس نے کبھی منہ بھی نہیں دھویا تھا. صبح اٹھ کر وہ مکھن سے اپنے ہاتھوں کو چکنا کر کے چہرے پر مل لیتی تھی، منہ تک نہیں دھوتے تھے. یہ ایسے غلیظ لوگ ہیں. اللہ نے ہمیں پاکیزگی کی نعمت عطا فرمائی، کھانے پینے کی چیزوں میں پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم دیا. زندگی گزارنے کی جو پہلی ضرورت ہے انسان کے سونے اور جاگنے میں، اس میں بھی پاکیزگی کا حکم دیا. اس میں سب سے پہلی پاکیزگی جو ہے وہ حالت جنابت میں، جس پر غسل فرض ہو جائے، حالت جنابت میں انسان پر جو ناپاکی طاری ہوتی ہے اس کو پاک کرنے کا حکم ہے. اس کو جنابت کہتے ہیں. جنابت کا غسل، ناپاکی کا غسل. غسل تو انسان کئی وجوہ سے کرتا ہے. گرمی لگ رہی ہے، غسل کر لیا. جسم پر میل زیادہ ہو گئی، غسل کر لیا. کوئی بھی حاجت ہو، انسان کا دل کرے پانی میں نہانے کے، فریش ہونے کے لیے وہ نہا لیتا ہے. لیکن اگر ناپاکی ہو جائے، اسلام میں ناپاکی کی بنیادی 2 قسمیں ہیں: بڑی ناپاکی اور چھوٹی ناپاکی. بڑی ناپاکی کو حدث اکبر کہتے ہیں، چھوٹی ناپاکی کو حدث اصغر کہتے ہیں. حدث اکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی ناپاکی جو بغیر غسل کیے ہوئے ختم نہیں ہوتی، اور حدث اصغر وہ ہوتی ہے جس سے جو وضو کرنے سے دور ہو جاتی ہے. غسل چونکہ پہلے ہے اس لیے ہم غسل کا بیان کریں گے. غسل انسان پر مختلف حالتوں میں فرض ہوتا ہے. عورتیں جب ان کے ماہانہ دن ہوتے ہیں، ان ماہانہ دنوں سے فراغت کے بعد جو کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہو سکتے ہیں، 10 دن سے زائد اگر وہ دن جاری رہیں تو وہ استحاضہ کہلائیں گے. 10 دن کے بعد عورت غسل کر لے گی. غسل کے طریقے میں مردوں اور عورتوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. اسی طرح جب وہ بچہ پیدا ہونے کے 40 دن بعد تک نفاس کا حکم ہوتا ہے، یعنی ناپاکی کا حکم ہوتا ہے،
اور 40 دن کے بعد اگر وہ ناپاکی پھر بھی جاری رہے تو وہ استحاضہ کا حکم ہوگا اور وہ 40 دن کے بعد نہائے گی، غسل کرے گی۔ یہ فرض غسل ہے، یہ کرنا لازم ہے۔ یوں ہی میاں بیوی نے ازدواجی تعلق قائم کیا، خواہ اس میں ان کو فراغت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کے ملتے ہی ان پر غسل فرض ہو جاتا ہے، ملاقات یعنی جسمانی تعلق قائم کرتے ہی اگرچہ ان کو فراغت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، وہ غسل ان پر فرض ہو جاتا ہے۔ مردوں پر غسل فرض ہونے کی چند صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت تو نوجوانوں کے لیے ہے کہ انہیں احتلام ہو جائے۔ احتلام مادہ منویہ کے اخراج کو کہتے ہیں کہ جو نیند کی حالت میں انسان کو سوتے ہوئے انسان کا مادہ منویہ خارج ہو جائے۔ یہ بلوغت کی بڑی علامت ہے۔ بلوغت کی سب سے یقینی اور قطعی علامت یہی ہے کہ مرد کو احتلام ہو جائے، بلوغت کی نشانی ہے۔ احتلام یہ ہوتا ہے کہ بندہ سویا ہوا ہوتا ہے تو اس کے خواب میں شیطان کچھ صورتیں متصور کرتا ہے اور انسان کا مادہ منویہ خارج ہو جاتا ہے، تو اس کے خارج ہونے پر انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت وہی ہے کہ مرد عورت کے ملاپ ہوتے ہی اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ شامت عمل سے کوئی استمناء بالید کرے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی ضرورت کو حاجت کو پورا کرے، ہر صورت میں اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ان صورتوں میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ کچھ صورتیں اور ہیں جس سے مسلمان غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ کئی بندوں کو قبض ہوتی ہے، قبض کے لیے پخانے کا وہ زور لگاتے ہیں تو ان کا ایک لیسدار مادہ خارج ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پر بھی غسل فرض ہوتا ہے۔ اس پر غسل فرض نہیں ہوتا، اسے ودی کہتے ہیں، منی نہیں کہتے، اسے ودی کہتے ہیں، اور اس کے اخراج پر غسل فرض نہیں ہوتا، اس کے لیے استنجا کر لینا کافی ہوتا ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کے تصور سے یا کسی عورت کو چھو لیا، اپنی بیوی کو چھو لیا یا کسی عورت کا حسن دیکھا اور انسان کے نفس پر شیطان غالب آ گیا، تو ایسے میں لذت کے عالم میں مرد کے عضو تناسل سے لیسدار مادہ خارج ہوتا ہے، اسے مزی کہتے ہیں، اور اس کے اخراج پر بھی غسل فرض نہیں ہوتا۔ غسل صرف منی کے اخراج پر فرض ہوتا ہے، غسل صرف منی کے اخراج پر فرض ہوتا ہے، اور اخراج نہ ہو اور میاں بیوی کا تعلق قائم ہو تو ایسے میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ فرض غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے، اسے طہارت حاصل کرنے کا، ناپاکی سے طہارت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے استنجا کرے، سب سے پہلے استنجا کر کے اپنے اعضاء خاص کو دھوئے، اپنے اعضاء خاص کو دھونے کے بعد وہ وضو کرے، عام طریقے سے جیسے وضو کرتے ہیں ایسے وضو کرے، اور اس کے بعد وہ کلی کریں اور کلی میں مبالغہ کرے، یعنی حلق تک پانی چڑھائے۔ اگر کسی کا پانی اندر چلا گیا تو اس کی کلی ہو گئی، اور اگر کوئی کلی کرنے بھول گیا اور غسل کر کے باہر آیا تو باہر آ کر اس نے پانی پی لیا تو اس کا غسل ہو گیا، اس کی وہ کلی کے قائم مقام ہو گیا کہ حلق تک پانی پہنچانا لازم ہے۔ 1 مرتبہ پہنچانا فرض ہے اور 3 مرتبہ پہنچانا سنت ہے۔ اس کے بعد ناک میں پانی پہنچایا جائے، دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی لیا جائے اور بائیں چھنگلیاں سے اپنے ناک کی نرم ہڈی تک، نرم بانسے تک پانی کو پہنچایا جائے۔ 1 مرتبہ کرنا فرض ہے اور 3 مرتبہ کرنا سنت ہے۔ اس کے بعد وہ پورا وضو کرے جیسا عام طریقے سے وضو کرتا ہے، یہ مسنون طریقہ ہے، اور اس کے بعد پھر پورے جسم پر پانی بہائے، اس طرح کہ پہلے دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، پھر سر پر، اور پھر پورے جسم پر، یہاں تک کہ جسم میں کوئی ایک بال کے برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ کسی نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو اسے چاہیے کہ انگوٹھی کو گھمائے تاکہ انگوٹھی کے نیچے تک پانی چلا جائے۔ عورتوں نے مینڈھی کی ہوتی ہے، وہ پراندھی یا گت بنائی ہوئی ہوتی ہے، ان کو چاہیے کہ بالوں کو کھول لیں کہ ان کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے۔ اگر انہیں یقین ہو کہ بندھے ہوئے بالوں کی صورت میں بھی پانی ان کی بالوں کی جڑوں تک پہنچ گیا تو پھر ان کو اس کی حاجت نہیں، لیکن ایسا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ وہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اگر کوئی جگہ خشک رہ گئی تو اس کا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ جب غسل مکمل نہیں ہوگا تو نہ ہی وضو ہوگا نہ ہی اس کی نماز ہوگی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی جلدی میں تھے، انہوں نے وضو کیا، نماز کے لیے وضو کرنا تھا، وضو کیا تو جلدی جلدی پیروں کو دھویا، لیکن پیروں میں ایڑی کی کوئی جگہ خشک رہ گئی، پیروں میں ایڑی کی کچھ جگہ بال برابر یہ تھوڑی سی جگہ خشک رہ گئی، انہیں پتہ نہ چلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند فرمایا، ویل للأعقاب من النار، ویل للأعقاب من النار، تباہی ہے ان ایڑیوں کے لیے آگ کی جو خشک رہ گئی۔ تو کوئی جگہ خشک نہ رہے۔
حتیٰ کہ ناف میں بھی انگلی مار لی جائے کہ ناف کے اندر پانی عام طور پر نہیں جاتا، کان میں بھی جہاں تک پانی جا سکتا ہے وہاں جائے، داڑھی کے اندر خلال کرے، یہ داڑھی کو بہتے پانی کے آگے کرے تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ جن کے بال گھنگریالے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے بال ہیں گھنگریالے ہیں، ان میں خلال کرنا مشکل ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی میں اس طرح خلال فرمایا کرتے تھے، داڑھی میں کنگھی کر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا اور فرمایا ہاکذا امرنی ربی، میرے رب نے مجھے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ تو اگر کسی کے بال گھنگریالے ہو، ہمارے بالوں میں عام طور پر نہیں ہو سکتا، گہرائی میں خلال نہیں ہوتا، تو اس کو اچھے طریقے سے پانی جڑوں تک پہنچانا لازم ہے۔ تو یہ غسل کا طریقہ ہے۔ جس نے غسل کر لیا، اگر کسی نے غسل سے پہلے وضو نہیں کیا اور صرف غسل کر لیا اور غسل کے تمام چیزیں پوری کی، غسل میں 3 ہی چیزیں فرض ہیں: حلق تک پانی پہنچانا 1 مرتبہ، ناک کے بانسے تک، نرم ہڈی تک پانی کے پہنچانا، اور پورے جسم پر پانی پہنچانا 1 مرتبہ فرض ہے، 3 مرتبہ سنت ہے۔ کسی نے ایسا کر لیا تو اس کا غسل، اس کے غسل کے ساتھ ساتھ وضو ہو گیا، چاہے اس کی نیت تھی یا نہ ہو۔ وضو کی نیت نہ بھی ہو تو بھی بہرحال اس کا غسل ہو گیا، وضو بھی ہو گیا، اور وہ اسی وضو کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن سنت یہی ہے کہ پہلے وہ استنجا کرے، پھر وہ وضو کرے، اور پھر پورا غسل کرے۔ تو غسل کا طریقہ، حدث اکبر کی پاکی کا طریقہ، کس وجہ سے وہ فرض ہوتا ہے وہ، اور کس طریقے سے یہ ادا ہوتا ہے، جسم پاک ہوتا ہے، وہ ہم نے بیان کر دیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ہم وضو کے معاملات پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مستجاب فرمائے، ہمیں آداب سیکھنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ امام حسن حسین مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مہینہ ہے، انہوں نے دیکھا مسجد میں ایک بزرگ آئے ہیں اور وہ وضو کر رہے، وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، بزرگ تھے، ان کو طریقہ پورا پتہ نہیں تھا، وہ الٹے سیدھے طریقے سے وضو کر رہے تھے، اللہ جانے کیسے کر رہے ہوں گے۔ اب دونوں بھائیوں نے سوچا کہ اگر ہم نے اس کو، اب یہ طریقہ تبلیغ ہے، تبلیغ کرتے ہوئے جو مقابل ہے، جو سامنے ہے، اس کی رعایت کرنا بڑی ضروری ہے۔ وہ کیا بات سمجھتا ہے اس کے مطابق اس سے بات کی جائے، کس طریقے سے سمجھتا ہے کہ اس کی ضد اور انا سامنے نہ کھڑی ہو جائے۔ تو دونوں شہزادوں نے آپس میں کہا کہ ہم اس کو کیسے اصلاح کریں، یہ غلط کر رہے ہیں بزرگ۔ انہوں نے کہا ہم نے اگر ان کو کہا کہ بزرگوں آپ طریقہ غلط کر رہے ہیں، وہ شرمندہ ہو جائیں گے، اور بزرگوں کو شرمندہ کرنا اچھی بات نہیں۔ تو انہوں نے ایک طریقہ سوچا، باہم مشاورت کی اور بزرگوں کے پاس آئے۔ وہ بزرگ پہچانتے تھے کہ یہ رسول اللہ کے شہزادے، یہ دونوں شہزادے ان کے پاس آئے اور ان کا بزرگوں، ہم دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا ہے، میں کہتا ہوں میرا وضو کا طریقہ ٹھیک ہے، یہ کہتا ہے کہ میرا وضو کا طریقہ ٹھیک ہے، ہم دونوں وضو کرتے ہیں اور آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں کہ کس کا وضو ٹھیک ہے۔ اب دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، دونوں کے طریقے میں نہ ہی کوئی فرق تھا نہ ہی کوئی غلطی تھی۔ بزرگوں نے دیکھا تو رو پڑے اور کہا کہ شہزادو مجھے سمجھ آ گئی ہے، غلطی تمہاری نہیں، غلطی میری ہے، اور تم رسول اللہ کی تربیت یافتہ ہو، تمہارے وضو میں کیسے غلطی ہو سکتی؟ یقیناً میں غلط کر رہا تھا، آئندہ میں اپنی اصلاح کر لوں گا۔ تو اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے مخالف کا، جو مقابل کا جو آپ کے سامنے ہوتا ہے، اس کی ذہنی رعایت کرتے ہوئے اس کے سامنے مسئلے کو بیان کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت سے ہمارے دلوں کو معمور و منور فرمائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت کو ہمارے دلوں میں جاگزین فرمائے۔ ان کا ادب و احترام ضروری ہے، ان سے محبت ضروری ہے۔ جو ان کی محبت سے گیا وہ جنت میں جانے سے رہ گیا، جو ان کی عظمت کا انکار کر گیا وہ سیدھا جہنم میں گیا۔ اللہ تعالی اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یکساں ہمیں محبت و عظمت نصیب فرمائے۔ ہمارے امام نے ہمیں یہی راستہ بتایا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا بیڑا اس لیے پار ہے کہ یہ رسول اللہ کی صحابہ کو آسمان ہدایت کے ستارے مانتے ہیں، اور کشتی نوح سمجھتے ہیں اہل بیت کو کہ جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، جس نے اسے چھوڑا وہ غرق ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سب کی محبت و عظمت سمجھنے کی اور دل میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کا جینا اسلام پر، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔